بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کا اللہ تعالیٰ سے جھگڑا۔ ناظرین، جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی۔ اللہ نے سب سے پہلے پانی کو بنایا، پھر پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا، پھر اللہ نے قلم بنایا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھو، جو کچھ بھی قیامت تک ہونا ہے سب کچھ لکھ دو، اور قلم نے اللہ کے حکم سے سب کچھ لکھ دیا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے۔ پھر 50,000 سال کے بعد اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کو بنایا۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے سے 2000 سال پہلے اللہ نے جنوں کو دنیا میں بھیج دیا تھا، لیکن جنوں نے دنیا میں آ کر خوب دنگا فساد کیا اور خون خرابہ کیا۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین میں میرا خلیفہ ہوگی۔ فرشتے کیونکہ جنات کے حالات دیکھ چکے تھے تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ پاک، یہ انسان بھی دنیا میں جا کر فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور 40 سال تک وہ پڑا رہا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے پر 39 سال تک غم کی بارش اور 1 سال تک خوشی اور راحت کی بارش برسائی، اور اس میں انسان کو 2 سبق دیے کہ دنیا میں غم بہت زیادہ اور خوشیاں بہت کم ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ غم کی رات جتنی طویل کیوں نہ ہو، خوشی ضرور آئے گی۔ 40 سال کے بعد جب آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی بجنے والی مٹی بن گئی، ایسی مٹی جسے ٹھوکر لگنے سے آواز آتی ہو، تو اس سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پڑا تھا تو ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس اکثر چکر لگاتا رہا اور حسد سے دیکھ کر کہتا تھا کہ اسے ضرور اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اس نے ایک دن حسد میں آ کر آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل، آدم کے پتلے سے جا کر اس تھوک کی جگہ کو اکھاڑ لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے تھوک والی جگہ کی مٹی کو اتارا اور وہاں پر آج ناف ہے ہماری۔ پھر اللہ نے اس ابلیس کی تھوک والی مٹی سے کتے کو پیدا کیا، اس لیے کتے کے اندر وفاداری انسان کی جبلت کا اثر ہے اور کاٹتا ہے کہ یہ شیطان کے تھوک کا اثر ہے۔ یہ بات مفسرین کرام کے نزدیک تھوڑی کمزور ہے، صوفی اس کو صحیح کہتے ہیں۔ فرشتوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی کہ اللہ یہ جو بھی مخلوق بنا رہا ہے یہ علم اور رتبے میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کیونکہ شیطان کے کام بھی دیکھ رہا تھا اور فرشتوں کی باتیں بھی سن رہا تھا، تو اللہ نے کہا کہ جب میں اس کے اندر روح ڈالوں تو تم اسے سجدہ کرنا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالنے سے پہلے ان کو دنیا کا تمام علم عطا کر دیا، اور وہ علم بھی عطا کر دیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈل چکی۔ اللہ نے حضرت آدم سے ان چیزوں کے نام پوچھے جو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھے، اور پھر فرشتوں کو فرمایا کہ دیکھو میں کہتا تھا نا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا کہ سچے ہو تو ان کا نام بتاؤ، کیونکہ اللہ شیطان اور فرشتوں کی گفتگو سن چکا تھا۔ شیطان کو حسد اور فرشتوں کو اپنی عبادت پر غرور، تو اللہ نے دونوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور سجدہ اس لیے تھا کہ اللہ دونوں کو باور کروانا چاہتا تھا کہ یہ جو بھی مخلوق ہے اس کا سٹیٹس فرشتوں اور جنات سے کہیں زیادہ ہے۔ سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں تو اس سے کہیں زیادہ افضل ہوں، میں کیوں اسے سجدہ کروں؟ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے
مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ ناظرین، اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا اور کہا کہ دفع ہو جا یہاں سے۔ جب اللہ نے کہا کہ نکل جنت سے تو ڈر گیا کہ کہیں اللہ نافرمانی کی سزا میں مجھے فنا نہ کر دے، تو منت کرنے لگا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے۔ زندگی کی بھیک مانگنے لگا تو اللہ نے کہا کہ جا تجھے دے دی مہلت۔ جیسے ہی اللہ نے مہلت دی تو گارنٹی مل گئی کہ اللہ وعدے کا پکا ہے، اب مہلت مل گئی ہے تو سزا تو نہیں دے گا۔ تو اللہ پر بہتان لگانا شروع ہو گیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں بھی تیرے بندوں کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا۔ کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ انسان ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔